اب کل ہم نے علمی گفتگو کی تھی، خدا نہ خواستہ کسی کی دل آزاری ہمارا مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے شکایت کی، کہا مولانا صاحب نے ہم پہ اٹیک کیا۔ بھائی ہم نے کس پہ اٹیک کیا؟ ہم تو علمی گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی پہلے خلیفے کا دشمن برا، دوسرے خلیفے کا دشمن برا، تیسرے خلیفے کا دشمن برا، چوتھے خلیفے کا دشمن کیوں اچھا؟ علمی گفتگو ہے نا، ہم نے کس پہ اٹیک کیا، ہم نے کس کے بارے میں کہا؟ اب چور کی داڑھی میں تو میرا کیا قصور، ہمارا کیا قصور؟ علمی گفتگو، علم بڑھاؤ، تعصب سے نکلو، ضد سے نکلو۔ تعصب اور ضد پاکستان میں زہر ہے جو ڈالا گیا ہے، اور جہالت ہے جو ڈالی گئی۔ خدا را ذرا نکلو، جہالت سے نکلو، تعصب سے نکلو، ضد سے نکلو۔ نبی کا احترام واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ جو نبی کی توہین کرے اسے تم برداشت نہیں کر سکتے۔ چلے میں علمی سوال پوچھتا ہوں، علمی سوال جا کے اپنی کتابوں میں خود پڑھ لو۔ تمہارے اور ہمارے نبی پر، ہم دونوں کا نبی ایک ہے، ہمارے نبی پر کسی نے ہذیان کی تہمت لگائی تھی، جب کتاب اٹھا کے دیکھ لو وہ کون تھا؟ کیا تم برداشت کر سکو گے تمہارے باپ کو کوئی پاگل کہے؟ کیا تم برداشت کر سکو گے تمہارے باپ کو کوئی پاگل کہے؟ لیکن کسی نے ہمارے رسول کو پاگل کہا تھا، ہذیان کی تہمت لگائی تھی۔ اب علم جب نہیں ہوگا تو پھر اس کو بھی بزرگ مانو گے، لیکن جب علم آ جائے گا تو دیکھو گے بھائی ہم مسلمان ہیں، نبی کا احترام واجب ہے، اور جو نبی کی توہین کرے اس کا احترام ہم نہیں کر سکتے۔ اب کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ شیعہ سنی عالم کا مناظرہ، اس میں کسی کی توہین تھی، اس میں کسی کی بےزتی تھی؟ نہیں، بڑے پیار اور محبت سے۔ اب اس بات پہ بھی اگر کوئی ناراض ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے کسی کی توہین نہیں کی تھی، ہم نے علم کے سائے میں علمی گفتگو کی تھی کہ بھائی تمہارا جو پہلا خلیفہ ہے زیادہ عقل مند تھا، اس نے جانشین مقرر کیا، اور تمہارے بقول رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا، تو پھر تمہارے پہلے خلیفے کی عقل نبی کی عقل سے تمہارے بقول زیادہ ہوئی نا، کہ بھائی اس نے مقرر کیا مگر رسول نے مقرر نہیں کیا۔ تو اب انسان جب سوچے گا تعصب سے ہٹ کر، ضد سے ہٹ کر، علمی ماحول میں، تو سوچے گا بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جانشین مقرر کیے بغیر چلے جائے جبکہ بعد والے پہلے دوسرے خلیفے نے جانشین مقرر کیا؟ انسان سوچے گا، لیکن جب ضد میں ہوگا، تعصب میں ہوگا، تو ابو جہل نے بھی کہا میں نہیں مانوں گا۔ رسول معجزے دکھا رہے تھے، پتھر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ابو جہل نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ ضد تھا، تعصب تھا، اماں ابا اس بات کو نہیں مانتے تھے، میں کیسے مانوں؟ بھائی اماں ابا کو چھوڑو، نبی کا حکم ہے مانو۔ آج بھی ضد پہ اگر کوئی آ جائے تو اس سے ہمارا کوئی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، گفتگو ہوتی ہے پیار اور محبت سے۔ شیعہ سنی بھائی ہیں، جو مولا کے فرش عزا پہ آ جائے وہ ہمارے سروں پر ہے، کیونکہ وہ مولا کا مہمان ہے، ہم کبھی کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے، لیکن علمی گفتگو کو تو بند نہ کرو۔ علمی گفتگو ہونی چاہیے، پیار اور محبت سے علمی گفتگو واجب ہے، ضروری ہے۔ تعصب کے بغیر پیار اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے علمی گفتگو جب ہوگی تو مشکلات ختم ہوگی۔ میں نے کیا کہا کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو انسان امام بارگاہ کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ بھائی میں جھکڑ آیا، مجھے علم نہیں تھا امام بارگاہ کدھر ہے، کسی نے غلط ایڈریس دے دیا، میں غلط جگہ چلا گیا، لیکن جب علم آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ بس یاد رکھیے یہ علم اپنا بڑھائیں۔ علم کیسے بڑھے گا؟ علم بڑھے گا جب انسان اپنے اندر سے ضد اور تعصب نکالے۔